اطہر کاظمی صاحب، اب تو آصف علی زرداری نئے صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں. سر وٹ نیکسٹ، آگے کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ دیکھیں، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ جو صدر منتخب ہوئے ہیں اس سے ملک میں کیا تبدیلی آئے گی، عوام کے لیے کیا ہوگا. یہاں پہ تو وٹ نیکسٹ یہی ہے کہ نیکسٹ از بلاول، آفٹر دیٹ از آصفہ. اسی طرح دوسرے خاندان میں وہی نیکسٹ ہے. اگر آپ حالت دیکھ لیں کہ جہاں پہ ان کی حکمرانی ہے، گزشتہ روز مراد علی شاہ صاحب نے بتایا کہ جی سندھ میں غریب لوگوں کو 5,000 روپیہ فی خاندان دیا جائے گا رمضان پیکج کے طور پہ، اور 60% آبادی جو صوبے کی وہ ایلیجیبل ہے. یعنی 60% سندھ جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ 5,000 کا سودا بھی نہیں خرید سکتے. تو اب وٹ نیکسٹ، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کیا انہوں نے اپنے صوبے کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اب دوسرا یہ جو سارا نظام ہے نا، یہ عوام ایک طرف ہے اور ان لوگوں کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں. سارے ٹی وی چینلز صبح سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اراکین اسمبلی کے لیے ناشتہ تیار ہو گیا، اس میں 5 قسم کی ڈشز ہیں یا 10 قسم کی ڈشز ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے. کیا اس کو سن کے آپ کو گھن نہیں آتی کہ 45% بچے پاکستان میں مناسب خوراک نہیں کھا سکتے اور یہ صبح سے پیٹ اپنے بھر کے جو ہے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں؟ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ اراکین اسمبلی کے لیے جی 35 قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، اور وہ قوم جن کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے؟ تو نیکسٹ کیا ہے؟ جب تک یہ ہماری عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ادروائز نیکسٹ بلاول ہے، اور اسی طرح دوسرے خاندان میں نیکسٹ کوئی اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی کہا گیا کہ وہ ان کو ریزرو سیٹیں نہیں دی گئیں، اس میں یہ دیکھیں آپ کہ کیا جو حکمراں اتحاد ہے اس کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اگر ریزرو سیٹیں ساری اس کو مل گئی، اور پھر وہ کیا کچھ مل چکی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہی نا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں مل چکی ہے. قومی اسمبلی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ حکمران اتحاد کو نہیں، لیکن اس میں دیگر پارٹیوں کو بھی ملیں گی جو اس وقت اتحاد میں شامل نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وہ پی ٹی آئی کے علاوہ سب چیزوں کو سب کو اکٹھا کرے تو 2/3 بن جاتی، 2/3 بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی عدنان عادل صاحب نے کہا کہ وہ آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہے تو وہ آئینی ادارہ، آپ وہاں پہ جائیں. اب سپریم جوڈیشل کونسل بھی تو آئینی ادارہ ہے. جب کسی معزز جج کو اس سے شکایت ہوتی ہے تو وہ کیوں سپریم کورٹ میں جاتا ہے؟ وہ پھر ادھر ہی اپنا پہلے فیصلہ کروائیں. تو وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے نا. دیکھیں آئین کے اندر واضح لکھا ہے اگر کسی آئینی ادارے سے آپ کو یہ ہے کہ کوئی گلا شکوہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہا جائے کہ نہیں جی واپس اسی آئینی ادارے میں جائیں، وہی آپ کا انصاف کرے گا. اس لیے کہ یہاں پہ تو مثالیں موجود ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل ایک بڑا آئینی ادارہ ہے، لیکن وہاں پہ سے لوگ اٹھ کے سپریم کورٹ آ گئے. انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ سپریم کورٹ میں اس کو دیکھیں. تو یہ مسئلہ ہے نا کہ کیا انصاف کی توقع ہے اس آئینی ادارے سے اس وقت جو لوگ گلا شکوہ کر رہے ہیں ان کو؟